آزاد نہیں، وہ معیار جو آپ کے ذہن میں ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسی صلوات پڑھو جیسی بادشاہ علی کا نام سن کے پڑھنی چاہیے۔ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات بلند آواز سے سب سے پہلے دعا ہے کہ کائنات کا مالک بانیان مجلس کی تمام تر مشکلات پریشانیاں آسان فرمائے، مالک ان کے رزق میں اتنی برکت اور وسعت عطا فرمائے کہ وہ ظہور امام زمانہ بادشاہ تک ہر سال گزشتہ سال سے بہتر طریقے سے آل محمد کا ذکر کروا سکیں۔ بالخصوص جی انشاءاللہ، جی ضرور انشاءاللہ، بالخصوص بانیان مجلس کے والد جن کے بلندی درجات کے لیے اس مجلس پاک کا انعقاد کیا گیا ہے، دعا ہے اس ذکر کی وارث حبیبی اس ذکر کا صدقہ انہیں بادشاہ حسین کے قدموں میں بلند سے بلند مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام مومنین جو اندر بیٹھے ہیں، جو باہر کھڑے ہیں، جو میرے آنے سے پہلے چلے گئے، جو میرے پڑھنے کے بعد ماتمداری میں شریک ہونے کے لیے تشریف لائیں گے، جو کوئی بھی جس رنگ میں بھی اس کاروان عزا و بلا کا حصہ بننے آیا ہے، دعا ہے اس ذکر کی وارث حبیبی آپ کو اپنے حق کا واسطہ کائنات بھر میں سوائے اپنے دروازے کے کسی کا محتاج نہ کرے۔ مالک ہمارے پاس مجلس حسین سے بہتر دعا مانگنے کی جگہ نہیں ہے، اس ذکر سے بڑا دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ دعا ہے اس دربار سمیت پوری دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی کوئی بادشاہ حسین کا نام لینے والا ماتمی عزادار بیمار ہے، بالخصوص جن کا آپ نے کہا ہے وہ جو بھی مومن یا مومنہ ہیں، جہاں کہیں کوئی بیمار ہے، مالک بیمار کربلا کا نہیں، مسیحائے کربلا بادشاہ سجاد کی عظمت کا واسطہ ان تمام کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ مالک جہاں کہیں کوئی مومن یا مومنہ بے اولاد ہیں، خالی گود رکھتے ہیں، حاضر ہیں، غیر حاضر ہیں، جہاں کہیں پہ بھی ہیں، مالک تجھے واسطہ حسین بادشاہ کے بیٹے تقسیم کرنے والے بیٹے اصغر کا ہر خالی گود کو بادشاہ حسین کا کم از کم ایک ایک ماتمی ضرور عطا فرما۔ مالک جہاں جہاں بادشاہ حسین کا ذکر ہو رہا ہے وہ مکان، مکین، ماتمی، عزادار، ذاکرین، علماء حقہ جو صرف اور صرف ولایت علی کے پرچار کی خاطر روزانہ گھر سے سر پہ کفن باندھ کے نکلتے ہیں، مالک ان تمام کو دشمنوں کی دشمنی، حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ گرین ٹاؤن والوں دعائیں میں نے 5 7 10 مانگی ہیں، بندوں نے عاطف اپنی مرضی سے کسی نے کسی پہ آمین بلند آواز سے کہا، کسی پہ دھیمی آواز سے کہا، باقی کچھ شاید دل میں کہہ لیا ہوگا جس کو جس شے کی جتنی ضرورت تھی، لیکن آج کے دور کی سب سے بڑی دعا ہر ممبر پہ اسی یقین اور اعتماد سے مانگی کہ جو بندہ اس دعا کی قبولیت کے لیے آمین نہیں کہتا اسے آل محمد کے دروازے سے اور بھی کچھ مانگنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اتنی بڑی دعا جتنی تڑپ اس کی آپ کے دل میں ہوگی قبولیت کی، وہ آپ کے آمین کہنے سے میرے سامنے آ جانی چاہیے۔ مالک ہر ماتمی، ہر حلالی، ہر موالی، ہر عزادار کی تھکی اور ترستی آنکھ کو پردوں میں رہنے والے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ مالک ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ ظہور فرمانے سے پہلے میرا مالک ہر ماتمی پہ، ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے پر راضی ہو جائے۔ اب لاہور والوں جس کی جو دعا مجھے یاد تھی میں نے مانگ لی ہے، جس کی رہ گئی وہ ناراض نہ ہوگا سامنے، اور موضوع بھی یقیناً آپ کے سامنے ہے۔ آواز وہ ہے کہ جو بالکل بولنے کی اجازت نہیں دیتی، اور موضوع وہ ہے کہ جو کہتا ہے زبان سے نہیں کلیجے سے آواز نکال۔ اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں بھائی اگر آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ جو بعد میں آئیں گے وہ آپ کو پھلانگتے ہوئے آگے نہیں آئیں گے۔ بزرگ جہاں ہیں ٹھیک ہے، جوان بھیا آپ تھوڑا سا آگے آ جاتے ہیں، محسوس نہیں کرنا، تھوڑا سا بھیا ابھی آپ کیا کہیے گا خالی ہے، ضروری تو نہیں مجھے کسی کا نام آتا ہو تو پھر وہ بندہ آ گیا۔
ناراض تو نہیں ہو گئے؟ چلو جو ناراض نہیں ہوئے وہ صلوات پڑھو، میں بات شروع کروں۔ موضوع میرے خیال میں بتانے کی ضرورت نہیں، جتنی پبلسٹی ہوئی ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہوئی ہے، وہ ہر بندہ جانتا ہے کہ آج کی یہ مجلس اس بادشاہ سے منسوب ہے کہ جو اس سیدہ کی دعا ہے جو نبیوں کی دعائیں سنتی ہے۔ رات کے 11:15 ہوا چاہتے، اس وقت بھی اگر کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے تو یقیناً وہ ذاکر کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، وہ ذکر کے لیے بیٹھا ہوا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب باقی 72 فرقے اپنی آدھی لالچی نیند پوری کر چکے ہیں۔ اب بھی بھائی تو سیجیے، اگر کوئی بندہ آئے خالی بیٹھ کے خالی چلا جائے تو بہتر ہے کہ گھر جاوے ریسٹ وسٹ کرے، کم از کم نیند تو پوری ہونا۔ سویرے یہ ارمان دینا وہ بھی میں سوتا ہی نہیں۔ اب یہ ہے کہ چلو اگر جاگ رہے ہو تو یہ ہو کہ میں جاگتا رہوں تو میں مجلس کا حصہ بنتا رہوں۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں، اور اب تو علم ماشاءاللہ بالکل میرے سامنے لگا ہوا ہے، اور یہ بھی ڈھیر سارے علم لگے ہوئے ہیں، اور یقیناً ہر بندے کے گھر پہ علم ہے، نکلتے ہوئے گھر پہ علم دیکھا ہوگا، کسی بارگاہ پہ دیکھا ہوگا، کسی گلی محلے کے چوک پہ کونے میں علم لگا وہ دیکھا ہے۔ تو جس نے علم دیکھا ہے اس کی میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس۔ سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس، سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس، سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس۔ مصرع میں نے پہلے ہی جان بوجھ کے اینٹی بایوٹک پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ اینٹی بایوٹک کی نا یہ ایک خصوصیت ہوتی ہے، یا یہ بندہ ٹھیک کر دیتی ہے یا یہ بندہ یا علی کر دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ 4 مصرے جان بوجھ کے اس حوالے سے شروع کیے ہیں، اور میں اپنے ذاتی ایکسپیرینس تجربے کی بات کر رہا ہوں، اور یہ ترلا کر رہا ہوں جس کے ساتھ یہ بیتی ہو داد بے شک نہ دے۔ میں حد چاہ کے مندر سے بھی پتر تیرا میرا عقیدہ رل پہ ہے، میرا اور تیرا مشاہدہ ایک جیسا ہو گیا تو میں بات آگے بڑھاؤں، ورنہ میں یہیں سے لفظ 2 مصاحب کے کون آپ کو سلام کر جاؤں۔ جی میں کہہ رہا ہوں سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس، سخاوتوں کا خود آپ آگے آئیں گے تو میں اگلا مصرع پڑھوں گا۔ سخاوتوں کا، اب تو میرے بعد کسی نے نہیں آنا، سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس، سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس، سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس، سخاوتوں کا خدا ہے۔ کوئی ذاکر ایسا نہیں ہے جو اتنی خراب آواز میں نا ایک ہی مصرع اتنی دفعہ ریپیٹ کیے جائے۔ سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس، عطا کے سارے سلیقے جو ساتھ رکھتا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں علم کے پنجے کی صورت میں آج تک حیدر بغیر ہاتھ کے وہ مجھ پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ اس ہاتھ غازی کا مطلوب ہے بولو حیدری۔ سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس، عطا کے سارے سلیقے جو ساتھ رکھتا ہے، اور علم کے پنجے کی صورت میں آج تک حیدر بغیر ہاتھ کے وہ مجھ پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ آہستہ آہستہ نا میں ڈوز بڑھاؤں گا۔ میں نے بابا جی یہ باوضو ممبر پہ کھڑا ہوں، یہ مالک کا ذکر میرے سر پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، بادشاہی کا ایک فرمان میں نے پڑھا ہے، اور خدا کی قسم اس نے میرے اندر کی ٹینشن ہی ختم کر دی۔ علی فرماتے ہیں میرے دشمن سے ڈرا نہ کرو، میرا دشمن داڑھی والی عورت ہوتا ہے۔ تھوڑا سا بولیں نہیں ڈر تو ان کو ہی نہیں، علی خود فرماتے ہیں یار جس نے اس بات کو میرے دشمن سے، اب ممبر ہے اور ماحول میں جو خوشبو تطہیر ہے نا جی، وہ مجھے بھائی جان اجازت نہیں دیتی کہ میں گل کھولا تو پھر اگے چلیے پڑھ کے بیٹھ جاؤں گا، میرا اپنا گھر ہے، جن سمجھ نہ آئے پڑھ کے میرے کو آئے ہوئے مجھے پتر دے مطلب کی سی بعد بے شک بندہ تھے۔ علی فرماتے ہیں میرے دشمن سے گھبرایا نہ کرو، میری دشمنی وہ کرتا ہے جو خارش زدہ ہوتا ہے۔ بس میں نے کھولا نہیں پڑھا، مولا خود فرماتے ہیں، ٹھیک ہے؟
جوان تھوڑا سا پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں. کوئی ٹینشن ہاں ہوں سواد لینا ہے ڈسکس نہیں کرنا. جنہوں نے سمجھ آئی ہے تھوڑی کیا بات ہے تو جنہوں نے بیٹھا نہیں آئی نا تو سوچنا نہیں زور نہیں لگانا. آپ جب بڑے ہوں گے آپ کو خود سمجھ آ جائے گا. سخاوتوں کا خدا ہے علی کلا. ایک سلام پڑھنا بھائی اس تک جانے کے لیے نا ایسے ہی 2-3 قطعات کا سہارا لینا ہے. تو علم پہ اتنا خوبصورت بولے پر دل پہ ساری مجلس نا پچھلے سال ساری مجلس سرکار وفا پہ پڑھی ہے. آج ساری مجلس بادشاہ کے علم پہ پڑھی. علم ہر شیعہ گھر پہ لگا ہوا ہے. تو بندے کو بھیا پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ جو یہ عظمت والی چیز میری چھت پہ سجی ہوئی ہے اس کی عزت کیا ہے, اس کا معیار کیا ہے, اس کا پروٹوکول کیا ہے. ایک یہ لائیو کا کیمرہ چل رہا ہے, ایک ریکارڈنگ کا کیمرہ چل رہا ہے. اور مجھے پتہ اتنے بندے مجھے کم از کم آپ کے بیٹے کو بھائی کو لالا جی اتنے سامنے بیٹھ کے نہیں سنتے جتنے گھر بیٹھ کے سنتے ہیں. اور داد کی وجہ سے نہیں ویکھتے ویکھیے بلا یہ کی پڑتا ہے جو حالات چل رہے ہیں سنتے ہیں. تو لوگ میں انہوں نے گل کرنے لگا میں کہہ رہا ہوں تیرا نبی کی دعا سے جھگڑا ہے, تیرا نبی کی دعا سے جھگڑا ہے. تیرا میری آواز اجازت نہیں دے رہی کہ بھائی جب میں زور زیادہ لگاؤں, لیکن میں ایک سوال کرنے لگا ہوں تو للہ من بول کے جواب دے آنے لگا. میں کہہ رہا ہوں تیرا نبی کی دعا سے جھگڑا ہے تو پھر دعاؤں میں پگلے اثر کہاں ہوگا, تو پھر دعاؤں میں پگلے اثر کہاں ہوگا. اور میں کہہ رہا ہوں علم کو دیکھ کے دل میں خیال آتا ہے کہ وہ جس کا ہاتھ یہاں ہے تو سر کہاں ہوگا. لالا جی بادشاہ بات ہی ہو کر بیٹھو. ہاتھ کھول, ہاتھ کھول دے پتر, کھول دے. آپ کچھ نہیں تھا. ہاں علم کو دیکھ کے دل میں خیال آتا ہے. آج تھوڑا سا نا کام روٹین سے ہٹا ہوا ہے. آج بزرگ یوں دعا کر رہے اور جوان مجھے یوں دیکھ رہے. خدا دی قسمیں کوئی وڈیائی نہیں کہ بندہ گھر جا کے آکھے بھیا جزاک کر کلتا ہی گیا تھا میں نہیں ہلیا. یہ کوئی بڑائی نہیں. بڑائی یہ ہے کہ بندہ گھر جا کے کبھی ذاک کر کروڑ پہ دی گل کی تھی بابا جی میں ایک لفظ کی حرف ہی زمین تے نہیں جان دیتا. یہ کمال کی بات ہے. لو ایک بات اور کروں, جانے زہرا تیری دعا کیا ہے. بارود آ رہی ہے بزرگوں کی دعا باہر سے آئی ہے. میں وہاں سے ایک ارسال کرنے لگا ہوں. اور ایک بات ہے وہ یہ بچوں نے بھی سنی ہوئی ہے, لیکن صحیح بات ہے جو نتیجہ تیرے بھائی نے نکالا ہے نا چلو جڑا نہیں بولے گا نا وہ طرف میں آپ کہہ لینا حیدر رضوی واہ 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 سردار ہے نا جی, مزاج کا امیر بندہ ہوگا بھائی جان. ہم اسے ڈسٹرب نہیں کرتے, نہیں تنگ کرتے, اپنے شاعر کو خود راضی کر لیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جانے زہرا تیری دعا کیا ہے, جانے زہرا تیری دعا کیا ہے جو کہ دنیا میں لائی ہے غازی اور دونوں جب فاطمہ کے بیٹے ہیں پھر محمد کا بھائی ہے غازی. کسی کو میری بات پہنچی ہوئی ہے؟ سر نہیں لالا سر نہیں, بات سے منہ سے. دونوں جب فاطمہ کے بیٹے ہیں دونوں جب فاطمہ کے بیٹے ہیں پھر محمد کا بھائی ہے. اب یہ حسین کی اماں کا اپنا مزاج ہے. محمد خود کہتے رہے بطول میری ماں ہے, بطول خود کہتی رہی غازی میرا بیٹا ہے. ابھی سلطانی صاحب ایک بات کر رہے تھے, مصرے سے آ گئے سامنے تو میرا دل نے بھی پڑھتے چلی. ایک دفعہ میں نے پڑھے سلطانی صاحب بات کر رہے تھے اور میں نے خود یہ 12 محرم میں باجی رات آخری مجلس لاہور پڑھ کے سٹے کیا ہے. 13 محرم پڑھنے جا رہا تھا سیالکوٹ. نکلا ہوں رستے میں ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے یار کی اس میں سواد دیتا ہے. جڑے جوان اتنے میڈیا دے نال جڑے ہوندے نا موٹر سائیکل تے بھی فیس بک کی جڑی جان نہیں چھڑ دے. ایک ہاتھ سے بائک چلا رہے ہوتے ہیں دوسرے ہاتھ سے فیس بک ہے. اگر وہ میری بات کے ساتھ بھیا یہ سنجی نہ جائیں گے تو پھر میں لگنا کہ میں پتہ نہیں شاید جنگل میں بات کر گیا ہوں. ویڈیو میں نے سیو کر لی, کسی نے دیکھنی ہو تو میں دکھانے کو تیار ہوں. انڈیا پتہ نہیں کس جگہ کی ہے مجھے نہیں پتا. وہ ایک ہندو ہے, آگے اکیلا وہ جا رہا ہے,
پیچھے بھائی تسی جی ڈھیر سارے شیعہ ہیں، مومن ہیں، عزادار ہیں، ماتمی ہیں، لیکن لطف بڑا ہے، فرق بڑا ہے. اکیلا ہندو کرتا اس نے کوئی نہیں پہنا ہوا. وہ جو ہندوؤں کا ایک لنگوٹ سا ایک وہ تہمت سا ہوتا ہے وہ اس نے پہنا ہوا ہے. پیچھے ڈھیر سارے شیعہ ہیں، وہ سارے منہ سے کہہ رہے ہیں یا حسین، ہندو کہہ رہے ہیں نہیں یا حسین. ہائے ہائے، آپ کا ہاتھ اٹھتا ہے بھائی جان. بادشاہ باز پڑھ رہا ہوں یار، ہاتھ کھول دیں. آپ کیا کہ ہاتھ مان کے کہہ رہا ہوں ہاتھ کھول دیں. ہاتھ مان کے ذرا مجھے پریشانی ہوتی ہے. وہ سارے پیچھے سے کہہ رہے ہیں یا حسین. اس نے ایک ہاتھ میں علم پکڑا ہوا ہے، ایک میں زنجیر پکڑے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ایسے یا حسین. وہ کہہ رہے ہیں یا حسین، وہ کہہ رہے ہیں نہیں یا حسین. میں کچھ 2.5 گھنٹے کے سفر ہے جی لاہور سے سیالکوٹ. میں یہی سوچتا ہوں کہ یار اس کا حسین سے کیا تعلق ہے. حالانکہ حق تو قبلہ یہ تھا کہ وہ جو پیچھے تھے وہ کہتے یا حسین. یہ چلو علاقے داری میں، پنڈ داری میں، شہر داری میں منہ سے کہتا تھا یا حسین، یا چلو ایسے کر لیتے یا حسین. اس نے قمیض بھی نہیں پہنی، منیان بھی نہیں پہنی، ایک ہاتھ میں مالک کا علم پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں زنجیر پکڑا ہوا ہے. سوچتا کہ ہوں ادھر سیالکوٹ انٹر ہوں، ادھر بات آ گئی. میں نے ایک بات کی، میں نے کہا اے صدقہ خور، ملنگوں پہ اعتراض نہ کر. چلو جس صدقہ خور کا لطف نہیں آیا اس سے کیا داد لوں. میں نے کہا صدقہ خور ہندو ہے، کیا تعلق ہے اس کا؟ نہ مار ہے یار تو زنجیر، نہ پکڑ علم، نہ کہہ تو یا حسین. تجھے کو پوچھنے والا تیرے مذہب کا حصہ ہے، تیری شریعت کا حصہ ہے، تیرے دین کا تعلق نہیں، کیوں کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا صدقہ خور ملنگوں پہ اعتراض نہ کر. جو عشق کرتا ہے، جو عشق کرتا ہے کب وہ حدوں میں رکتا ہے. اور میں نے کہا یہ ہندوؤں کی عقیدت سے بات ثابت ہے، خدا کو جو نہیں جھکتا علم کو جھکتا ہے. شاباش شاباش، بول رہے ہیں ایک بزرگ بول رہے ہیں صدقے. ہاں، علم کو جھکنے کے لیے خدا کو ماننا ضروری نہیں ہے. علم کو جھکنے کے لیے میں نے کہا بھیا خدا کو ماننا ضروری نہیں ہے. علم کو جھکنے کے لیے شجرہ ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا پریشان ہو گئے ہو، شجرہ میں نے 50,000 دیو میں تن بڑھوا دیتا ہوں. کس پڑھوانا شجرہ بھائی؟ میں ڈھیر سارے بندے انجان نہ جڑے 1947 تو بعد سید ہوئے. میں لالا جی خود پرسنلی جانتا ہوں یہ مالک کہنا ہے. پیچھے سے کچھ اور. خدا کی قسم میں کیا کروں، سچوں کی کچہری سید زیادہ لگی ہوئی ہے. قرآن میرے سر تے بادشاہ باز تو وڈی قسم کوئی نہیں جی. میری اپنی گلی میں ہمارے اپنے بندے وزیر آبادوں ٹورین تے کچھ اور سنگتے ہو، کچھ اور میں دس نہیں سکتا کی سن. لاہور آ کے سید ہو گئے، مولا کی قسم سید ہو گئے. اور اتنے پکے پیٹے لالا جی سید ہو گئے ہیں، انہوں نے رشتہ داریاں سادات میں کر لی. کو سادات بھی کو ہو جی ہونے کوئی گھر سے گھر تک ایک پڑھا ہوگا شاید آپ نے مضمون ہے، گھر سے گھر تک جدو ٹورے ہیں کو وہی نظام سی. ٹھیک ہے، حسین کو ماننے کے لیے شجرہ بھی شرط نہیں ہے. بندہ اس شجرے سے حلالی نہیں ہوتا، حسین سے ہوتا ہے. کئی بندے بڑا چیچا شجرہ بیٹھکاں چلایا ہے، بیٹھکوں میں بھائیان بندوں نے شجرے لگائے ہوئے، جیڑا آئے انہیں شجرے کا پتہ لگے نا. چلو ایک اور میں فرمان سناؤں، ہے تھوڑا اینٹی بایوٹک. بادشاہ فرماتے ہیں حرامی وہ نہیں ہوتا جس کے باپ کا نہ پتہ ہو، کیونکہ جس کے باپ کا نہیں پتہ جرم تو اس کے باپ کا اور اس کی ماں کا ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ فقہ میں شریعت میں تمہارا بھائی ہے. سائل نے کہا اچھا یہ اپنا رسول اللہ پھر حرامی کون ہوتا ہے؟ فرماتے یہ بھی کو پوچھنے کی بات ہے، جس کے دل میں ہماری ولایت نہ ہو وہ حرامی ہوتا ہے. جس کے دل میں علی نہ ہو
بچے کو کیوں؟ بچے کا کیا قصور ہے؟ قصور غلطی بڑوں کی، آپ کا اس کو کیسے بلیم کر سکتے ہیں؟ اسے کیسے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ اس کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی جس نے جرم کیا ہے سزا وہی بھگتے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ چوری میں کروں سزا میرے بیٹے کو ملے، ڈاکہ میں ڈالوں، شراب میں پیوں، سزا میری اولاد بھگتے؟ ہو سکتا ہے؟ عدل کے خلاف ہے۔ عدل تو ہر جگہ ایک جیسی ہے۔ حرامی وہ نہیں ہوتا جس کا باپ کا نہ پتہ ہو، کیونکہ میں تاریخ میں ایسے بڑے بڑے بندے آپ کو دکھا سکتا ہوں جن کے باپ کا پتہ ہے۔ سمجھ رہی ہوں بات؟ آپ کو سمجھ آئی؟ شجرہ بندے کو حلالی نہیں کرتے، حسین حلالی کرتے، علی کی محبت حلالی کرتے، آل محمد کا عشق حلالی کرتا ہے۔ اللہ توجہ خوبصورت ہو گئی۔ جو ایک دو خطات میں نے پڑھنے تھے، ایک فرمان میں نے ایک 4 مصرے پڑھے محرم میں، شاید پتہ نہیں آپ تھے وہاں پہ، آپ یقیناً تھے۔ کیا یار سواد دیا ان مصروں نے۔ بادشاہ علی کا ایک فرمان میں نے پڑھا، تاریخ کی آنکھ سے میں نے دیکھا، بادشاہ علی ایک دفعہ مصلی پہ تشریف فرما تھے، اور علی نے جو اللہ سے بات کی ہے نا، میرا دل کرتا ہے کہ میں بادشاہ دی جتیاں تے سر رکھ دیاں تے قائم دا ظہور ہو جاتے سیدہ دا سر نہ چھاواں، اور بھائی جان اس بات کی خراج کا حق ادا نہیں ہوتا۔ علی مصلی پہ بیٹھ کے بلا تشبیہ جھولی پھیلا کے علی فرما رہے تھے، جس شیر کے پنجے کا بلندی پہ نشاں ہے، جس شیر کے پنجے کا بلندی پہ نشاں ہے، اس نور کا انسان کو ادراک کہاں ہے؟ اس نور کا انسان کو ادراک کہاں ہے؟ علی فرماتے ہیں مالک میرا دل ہے، مالک میرا دل ہے کہ قیامت میں سبھی کو زہرا کا تعارف ہو کے عباس کی ماں ہے۔ ہائے 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 ہائے، غازی کا نوکر بولو حیدری۔ حسنین کی ماں نہیں، عباس کی ماں۔ مالک میرا دل ہے کہ قیامت میں سبھی کو زہرا کا تعارف ہو کے عباس کی ماں۔ ایک آخری 4 مصرے اور اس کے بعد سلام شروع کرتے ہیں۔ کبھی تو نے سوچا ہے کیا بانٹتا ہے؟ کبھی تو نے سوچا ہے کیا بانٹتا ہے؟ کوئی تو لفظوں کے ساتھ پیار کرنے والا بندہ بہت اچھا ہوگا۔ کبھی تو نے سوچا ہے کیا بانٹتا ہے؟ وفا کربلا لا الہ بانٹتا ہے۔ خدا کی قسم بھی نہیں، کبھی تو نے سوچا ہے کیا بانٹتا ہے؟ کبھی تو نے بیٹا اتنی سر ایسے نا گھوٹ کے ہاتھ دسمبر جس کو مجلس ہوئے نا ادھر چھوڑی تھی چنگی بلی گرمی ہے کہ 2 منٹ پکھے بند ہوئے نا تو گرمی حالت خراب ہو گئی، ہاتھ کھول کے ریلیکس ہو کے بیٹھا۔ میں کہہ رہا ہوں کبھی تو نے سوچا ہے کیا بانٹتا ہے؟ کبھی تو نے سوچا ہے کیا بانٹتا ہے؟ کبھی تو نے سید آدم میرے 4تھے مصرے کی قیمت ملی تو میں سلام پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں یہیں پہ کاپی بند مصائب شروع تھے یا حلی میں۔ کبھی تو نے سوچا ہے کیا بانٹتا ہے؟ وفا کربلا لا الہ بانٹتا ہے۔ سوچ سوچ کے نا میں بال چٹے ہونے لگ پائے میرے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر ہاتھ ہوتے تو وہ کتنا دیتا، کٹے ہاتھ سے جو خدا بانٹتا ہے۔ شاباش شاباش شاباش۔ چلو جو غازی سے توحید لیتے ہو بولو حیدری۔ کبھی تو نے سوچا ہے کیا بانٹتا ہے؟ کبھی تو نے سوچا ہے کیا بانٹتا ہے؟ وفا کربلا لا الہ بانٹتا ہے۔ اگر ہاتھ ہوتے تو وہ کتنا دیتا، کٹے ہاتھ سے جو خدا بانٹتا ہے۔ اور ہمارے پاس توحید کی یہی تعریف ہے، یہی ڈیفینیشن ہے، یہی توحید کا معیار ہے کہ آل محمد نے کہا ہے اللہ ہے۔ میرا خیال ہے جنہیں ہلے بھی نہیں نا تسی اللہ ویکھ کے منے ہے کہ بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے تو پھر میں کیا بھی لا الہ الا اللہ ہے کچھ نہیں۔ اچھا اللہ نے مجھے خود کہا ہے، مجھے آواز آئی اللہ کی، میں نے اسے سنا ہے، پھر مجھے اس نے کہا بھی میں منو تو میں تاں کیا بھی لا الہ الا اللہ۔
مجھے محسوس ہوا ہے، ٹچ کیا اس نے، میں نے سونگا ہے توحید کی خوشبو سونگی نہ، چکھا ہے نہیں۔ ہمارے پاس یہی اس کے ہونے کا معیار ہے کہ آل محمد نے کہا ہے اللہ ہے، اور جب انہوں نے کہہ دیا ہے نا اللہ ہے تو بس پھر ہے، پھر آگے سے بحث بنتی نہیں، کسی قسم کی کوئی بحث نہیں بنتی۔ اور لوگ بھی بابا جی ساڈے دوالے ہو گئے، میں نے دو شیر گھٹ کرنے پڑنا تو گل جیڑی میری اتنے تک آئی ہے میں واپس لے کے جانا، اتوں کی تو چیر کے نکل آئے گی۔ ایویں لوگ ہمارے دوالے ہو پڑے، علی کو اللہ کہتے، خدا کی قسم میں علی کو اللہ نہیں کہتا، کیونکہ علی خود اللہ سن کے راضی نہیں ہوتا ہے۔ کہ بندہ میری تعریف کا حق ادا کرے، میں مولا علی کی قسم ہے علی کو اللہ نہیں کہتا، کیونکہ علی خود اپنے لیے لفظ اللہ سن کے راضی نہیں ہوتا۔ میں ایک جگہ بحث ہو رہی تھی، کچھ ہیں بندے آپ جانتے ہیں، انہیں میں بتاؤں گا بعد میں، بڑی پکی پیٹی نا نصیریت تے بحث ہو رہی تھی، اور اس نے میں سے گفتگو یہ کہہ کے شروع کی، اے بابا جی ساڈے نال گل شروع کرے آ جے، یہ سوچ کے کرے آ جے کہ جہاں تواڈے کے بیٹھا نا وہ ننگ تڑنگ نصیری ہے، مولا کی قسم یہ ممبر ہے، اس کے یہ لفظ ننگ تڑنگ نصیری نہ گل کرتے پے جے تسی۔ میں کہا جی حکم، بات ہوتے نا، اس نے علی نو عشق چلا آکھیا سی، میں نے کہا یہ کیسا عشق ہے جو معشوق کی بات ہی نہیں ماننے دیتا، یہ کیسا عشق ہے لالا جی کہ جو آپ کو معشوق کی بات ہی نہیں منوا سکتا۔ علی کہہ رہے میں اللہ نہیں، وہ کہہ رہے نہیں علی آپ اللہ ہیں، علی فرما رہے ہیں نہیں میں اللہ، وہ کہہ رہے ہیں نہیں علی آپ اللہ نہیں علی۔ 5 بندے بولو اور میں نہ شروع کر لگا، نہیں علی آپ اللہ ہیں، بس جب اس نے نہیں کہا نا وہیں پہ وہ کافر ہو گیا۔ علی کو اللہ کہنے کے جرم میں نہیں، علی کے آگے نہیں کرنے کے جرم میں۔ علی کو اللہ کہنے کے جرم میں کافر ہوتا نا اس وقت تو بادشاہ اسے بٹھا کے کوئی توحید پہ لیکچر دیتے، علی نے بات ہی کوئی نہیں کی، علی نے اسے ڈائریکٹ آگ لگا دی زندہ کر کے۔ انہوں نے کہا جی پہلے جڑا تھوڑا جہا شک ہے بھی سی پر علی کے آگے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ میں سیدزادہ یہ میرا گھر ہے اور یہ سچی مچی کا قبلہ میرا گھر ہے، میں ساری رات بھی پڑھتا رہوں تو مجھے کسی نے نہیں کہنا بس کر دے بھائی، تو ہوں میں بھی ٹینشن کو نہیں بھی پیچھے 4 لاکھ کرائے بیٹھے، پیچھے بھی کوئی نہیں، لیکن ایک بات میری ساری مجلس بھول جانا، ایک لفظ نہیں بھولنا، میری زندگی کی جو عقیدے کی عمارت ہے نا لالا جی، اس کا پہلا سنگ بنیاد یہ ہے، پہلا پتھر ٹھیک ہونا تو بلڈنگ ٹھیک ہو جاتی ہے، پہلا ٹیڑھا لگ جائے دیوار کبھی سیدھی نہیں بن سکتی۔ عقیدہ کسی بھی بندے کی ذاتی محنت کے نتیجے کا نام نہیں، پھر سنو، میں نے کہا عقیدہ کسی بھی بندے کی، چاہے وہ حیدر رضوی ہو، وہ چاہے شہباز نقوی ہو، وہ کوئی نجفی قمی دمشقی ہو، بندے کی ذاتی محنت کے نتیجے کا نام نہیں، عقیدہ آل محمد کی اطاعت کا نام ہے۔ ایک بندہ بھی میری یہ بات لے جائے گا تو مجھے لگے گا میری بات بھول رہی ہے، مجھے لگتا ہے علی یہ ہے، آپ کون ہیں؟ میرا علم یہاں تک پہنچا ہے، آپ کا علم علی سے زیادہ، شہر علم سے زیادہ، دروازہ علم سے زیادہ۔ علی نے جو علی نے کہا نا میں اللہ نہیں تو پھر کوئی بحث نہیں کرنی، میں انج ویکھ لینے ہیں، ڈیڑھ سیاڑا نہیں بننا، جب علی فرما رہے ہیں نہیں تو پھر نہیں، جب علی کہہ رہے ہیں میں واجب ہوں تو پھر ہوں۔ پریشان ہو یار، ایسے پریشان ہو گئے، میں نا بڑا نروس ہو جانے والا ذاکر ہوں۔ اللہ نے نا ہر ذاکر کے ساتھ کوئی سائیکالوجیکلی کچھ نقائص اس کے اندر رکھے ہیں نفسیاتی۔ میرے ساتھ نا ایک بڑا مسئلہ ہے، میرے سامنے کوئی جوان اسپیشلی بیٹھ کے فضائل میں یوں پریشان ہو کے مجھے دیکھے نا تو مجھے اس پہ 2 میں سے ایک شک ہو جاتا ہے، یا تو اسے میری بات سمجھ نہیں آئی تو یا پھر یہ آپ ذاکر ہے۔
ٹھیک ہے، اگر تو سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے حکم کرے، میں اور آسان کر دیتا ہوں. اگر آپ ذاکر ہیں تو فی الحال میں ذاکر ہے. یہ تھوڑے کو پڑھتا آئے گا تو میں سن کے دساں گا، اور میں سچی مچی پڑھتا اتنا اچھا نہیں ہوں، سنتا میں بہت اچھا ہوں. ٹھیک ہے، لو شروع کریے. فتح شبیر کا اظہار نظر آتا ہے. فتح شبیر کا، یہ اسی سال میں نے باجی 8 محرم کو یہ سلام شروع کیے، 2 دفعہ 8 محرم کو پڑھا، اس تو بعد یہ آج 15 ہو گئی، جبھی تک نہیں پڑھا. آج تیسری دفعہ پڑھنے لگا ہوں، تو عدد تو ٹھیک ہوئی نہیں، تو انشاءاللہ سماعت ٹھیک ہو گئی. آج پاس ہو گیا نا گو نہیں، پھر میں نے فلا پہنچ دوں. فتح شبیر کا اظہار نظر آتا ہے، یہ علم سارا علمدار نظر آتا ہے. شاباش شاباش. ہاتھ اٹھا سکتے ہیں آپ ساتھ میرے؟ اب کچھ بھی نہیں ہوتا، خدا دی قسم کچھ نہیں ہوتا. فتح شبیر کا اظہار نظر آتا ہے، فتح شبیر کا اظہار نظر آتا ہے. روز نا بھائی تو سی کی کچھ 150 باری علم دیکھی ہے. میں نے باوجی ایک دفعہ یہاں سے دیکھا ہے. یہ جو آنکھ ہے نا، یہ چیز کو اس کی حقیقی شکل میں دکھاتی ہے. لو میں نے جہاں سے دیکھا ہے اور جو دیکھا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. تھوڑی جو کسے دیکھا ہے تو داد نہیں دینا، ہاتھ چاہ کے دسنا بھئی پتر تساں تے اثر رل کی کچھ ہے دیکھیے. فتح شبیر کا اظہار نظر آتا ہے، یہ علم سارا علمدار نظر آتا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں جب بھی عباس کے ہاتھوں میں اسے دیکھا ہے، جب بھی عباس کے ہاتھوں میں اسے دیکھا ہے، پھر یہ پرچم نہیں تلوار نظر آتا ہے. شاباش شاباش. پھر اس کا ہیبت کا وہ عالم ہوتا ہے جب بھی عباس کے ہاتھوں میں اسے دیکھا ہے، میں صدقے جاواں پھر یہ پرچم نہیں. آج 15 اور 16 کی درمیانی رات ہو گئی. ٹھیک 5 دن پہلے پورے سال میں امام حسین بادشاہ سے منسوب سب سے بڑا دن گزرا. ویسے تو ہر دن ہی حسین کا ہے، ہاں جو حسین کا نہیں تھا اللہ نے اسے سال میں رکھا ہی نہیں ہے. ہاں جو حسین کا نہیں تھا اللہ نے اسے سال میں 365 میں جگہ ہی نہیں تھی. آپ 365 کو گن کے دیکھیں کتنے بنتے ہیں. 3 6 5 3 اور 6 9 9 اور 5 14. کہنا جو حسین کا نہیں تھا اللہ نے بھیجا اسے سال میں قبلہ جگہ ہی نہیں دی. لیکن یہ عاشورے کا دن ملک صاحب ہوتا ہے جس کی نسبت حسین سے ذرا زیادہ ہے باقی دنوں کی حوالے سے. آپ دیکھیں جو بات میں کرنے لگا ہوں آپ نے دیکھی ہوگی. میں بات بتا کے داد لوں تو پھر جو بولے بھیا اس کا 0 نمبر ہے، پھر تو گل ہی کھول دیتی. پھر جڑا بولے اس کے ڈیڈا تیر مار لوں. مزہ تو جب ہے میں بات نہ کھولوں اور پھر بندے میرے سے پہلے منزل پہ پہنچ گئی جھولی اٹھا کے بھائی کو بیٹے کو دعا کریں، پھر اپنے آپ کو بھی کہیں واہ 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 واہ. میں کہہ رہا ہوں پھر یہ پرچم نہیں تلوار نظر آتا ہے. اور اس علم کو جو جلوسوں میں کبھی دیکھا ہے، اس علم کو کوئی جلوس لے لو، میری بات غلط ہو میں نے تھوں پھڑ کے لہا دینا ممبر تو دھلے. اس علم کو جو جلوسوں میں کبھی دیکھا ہے، یہ شبیہات کا سالار نظر آتا ہے. شاباش. شبیہ کوئی ہو علم آگے ہوتا ہے، شبیہ کوئی ہو علم پیچھے کبھی نہیں ہوا. علی مولا اس علم کو جو جلوسوں میں کبھی دیکھا ہے. شبی جھولے کی ہو علم پھر آگے، شبی مہندی کی ہو علم آگے، شبی تازگی کی ہو علم آگے، یہاں تک کہ شبی ذوالجناح کی ہو علم بدل صاحب اس سے آگے. شبی کوئی ہو، میں نے علم کو کسی شبی کے پیچھے نہیں دیکھا. اور یہی وجہ ہے کہ سپہ سالار ہمیشہ آگے ہی ہوتا ہے. یہ شبیہات کا سالار نظر آتا. فرمان یاد ہے جڑا میں پڑھے میرا دشمن. میں سید ایک بات کرنے لگا ہوں، ماشاءاللہ سارے ہی بول رہے ہیں، باہر سے بھی وہ جو ٹیک لگا کے باؤ جی بیٹھے، باؤ جی کی داد دے رہے ہیں. آج ان کے پیچھے بھی جو بزرگ بیٹھے تائید کا ادا کر رہے ہیں.
میں شعر پڑھنے لگا ہوں اور بابو جی ذاکر جو ہے نا کبھی کوئی بات ایسی کرے اینٹی بایوٹک تو دل ہوں بھی فٹافٹ کر کے نکلی میں نہیں نکلنا میں کالر پہلے اگے کر رکھ جس بندے نے کالر میرا پکڑنا ہو نا میرے کالر پہلے حاضر ہے لائف دے وچ بھی میں پہ آخدا کسی نے میری بات غلط ثابت کر کے عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں باپ کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیونکہ میری قبر میں علی نے آنا ہے باپ نے نہیں آنا میں بات کرنے لگا جس بندے کا عقیدہ اپیل کرے کالر یہی رہے گا جس نے پکڑنا اٹھ کے پکڑے گا میں کہہ رہا ہوں یہ شبیہات کا سالار نظر آتا ہے اور میں کہہ رہا ہوں جو بھی لب کھولے میرے شاہ کے پرچم کے خلاف جو بھی لب کھولے میرے شاہ کے پرچم کے خلاف چاہے سید بھی ہو غدار نظر آتا ہے ایک بندہ مجھے دعا کرتا بھائی غازی کا نوکر مولا حیدری جو بھی لب کھولے میرے شاہ کے پرچم کے خلاف جو بھی لب کھولے میرے شاہ کے پرچم کے خلاف چاہے سید بھی ہو آخری شعر اور میں سلام کر لوں چاہے سید بھی ہو غدار نظر آتا ہے یہ مالک کا علم ہے یہ پنجہ ہے چاہے گھر کے اوپر علم لگاؤ یا اگر کسی نے اپنے کمرے میں بھی وہ علم پاک کی بھیا چھوٹی شبی رکھی ہے علم اس کے اوپر یہ ہوتا ہے سائز فرق ہوتا ہے کوئی بڑا ہوتا ہے کوئی چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیے جی پیچھے والوں کو نظر آ گئے ہوں میں شعر پڑھوں گا جی میں کہہ رہا ہوں یہ جو پنجہ ہے نا غازی کے علم پہ اس کو یہ ترلا سمجھنا بزرگ جو ہو تھوڑا پتر بن کے یہ جوان بیٹھے ہو آپ کا بھائی بن کے ماتمیوں کا نالین بردار بن کے میری ساری مجلس یہاں رہ جائے نقوی صاحب یہ میری شعر کی جو اندر بات میں کرنا چاہ رہا ہوں یہ اس بارگاہ کی کسی دیوار سے ٹکرا کے کسی کے قدموں تلے آ کے یہی نہ دفن ہو جائے جو جہاں سے آیا ہے وہاں میری بات لے کے جانا اور میرا یہ پیغام پہنچانا بھی ساڈا پتر ساڈا نوکر ساڈا ویر ایک آیا سی کہ اس گل کی تھی میں لائیو کا بھی فائدہ لے رہا ہوں یہ بڑا جان نقصان دہ ہے نا وہاں یہ اس کا بینیفٹ بھی بڑا ہے فائدہ مند بھی بڑا ہے میں کہہ رہا ہوں چاہے سید بھی ہو غدار نظر آتا ہے اور میں کہہ رہا ہوں یہ جو پنجہ ہے نا 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 غازی کے علم پہ اس کو یہ جو پنجہ ہے نا غازی کے علم پہ اس کو منکر غم تیرا رخسار نظر آتا یہ ہاتھ علم پہ رہے تو ٹھیک ہے سارے ماتمی بولا ہے دری غازی کے علم پہ اس کو منکر غم تیرا رخسار کوشش یہ کرو کہ یہ پنجہ علم پہ ہی رہے آزاداری کے منکر کے یہاں پہ اگر یہ آ گیا تو پھر یہ ہر منکر کے رخسار پہ آئے کیونکہ بڑی شدید تڑپ ہے اس پنجے کے اندر جنگ کی میں جیسے کھڑا ہوا تھا نا جی تو میں نے گزارش کی تھی میری آواز بالکل ساتھ نہیں دے رہی لیکن آپ نے جو حکم کیا ہے مجھے وہ لگے گا اگر میں وہ نہ پورا کروں گا تو شاید میں آیا ہی نہیں میں نے پڑھا ہی نہیں لیکن وہاں تک جانے کے لیے میں ایک بات ضرور کہوں گا میں ایام عزا کے علاوہ سیدزادہ کربلا کے شہیدوں کی شہادت نہیں کرتا علماء ملت نے خود آپ چونکہ مالک کے ثنا خان کے بیٹے مجلس کے بعد بے بابا جی سے میری بات کی تصدیق کیجیے گا علماء ملت نے ایک بات اتھینٹک متفق ہو کے لکھی ملک صاحب کہ کائنات میں جب بھی کہیں کسی بھی مجلس میں بھائی جی کسی شہید کی شہادت مصیبت پڑی جائے نا اور کوئی آئے یا نہ آئے اس شہید کی ماں ضرورت ہے میری بات میں نے کہا ہے علماء ملت کا یہ فیصلہ ہے گندل صاحب جب بھی کہیں پہ بھی کسی بھی زبان میں
کسی شہید کی بھائی جان شہادت پڑھی جائے اور کوئی آئے یا نہ آئے، اس شہید کی ماں ضرورت ہے۔ میں تھک بھی نہیں گیا، میں بھول بھی نہیں گیا، میں چاروں میں جملہ بھیجوں تو بندے دل کی آغوش میں اس جملے کو وصول ضرور کرے۔ اس شہید کی ماں ضرور آتی ہے۔ آج ہر بندہ یہ سوچ کے بیٹھے کہ اور کوئی شہید پڑا جا رہا ہوتا تو ایک ماں آتی، غازی کو نے آج دو مائیں آئی ہوئی۔ اس لیے کوشش کرنا کہ ریا لالا جی اتنا ہو جائے کہ دونوں مائیں آپ کو دعا کرتی جائے۔ ایک ماں جنت البقیع سے آئی ہے، ایک ماں وہ آئی ہے جو کربلا کے بعد 13 سال بظاہر زندہ رہی لیکن عباس کو نہیں حسین کو روتی رہی ہے۔ کبھی ایک مجلس کو سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہ پہ ہوئی نہیں، تو پھر میں بتاؤں گا کافی ساری غلط روایات ہیں جو اس عالیہ کے حوالے سے پڑھی جاتی۔ بی بی 13 سال واقع کربلا کے بعد بظاہر زندہ رہی ہیں اور 13 سال غازی کو نہیں ہوئی، حسین کو ہوئی۔ جب بھی کوئی بی بی پرسہ دینے آتی تھی نا سرکار وفا کا، بی بی سنا ہے تیرا غازی کربلا شہید ہو گیا تھا، بی بی اس سے منہ پھیر لیا کرتی تھی، فرماتی شرم نہیں آتی حسین کی لاش پہ گھوڑے بھاگ جائیں اور تم مجھے غازی کا پرسہ دے۔ غازی کا پرسہ ساری عمر بی بی نے لی۔ تھوڑا سا پیچھے سے کر کے ذرا مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ میں فضائل پڑھ رہا تھا، بندوں کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ہائے مالک آل محمد کے اجڑے ہوئے گھروں کا صدقہ کائنات بھر کی خوشیاں آپ نصیب فرمائے۔ یار یہ کو وقت تو نہیں رہا یار بیٹھ کے کسی کو رونے کا، 12:15 ہو رہے ہیں۔ مالک امام حسین بادشاہ کے غم کے علاوہ آپ کو غم کوئی نہ دے، ہر گھر میں خوشیاں مالک بھیجتے رہے۔ بھائی جان یہ گھر اپنے نارمل کلچر کی بات سے کیجیے گا، جب بھی کبھی کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے نا تو گھر کے ہر فرد کی باوجود پہلے ایک خواہش ہوتی ہے، حسرت ہوتی ہے، ہم بڑھ کے پہلے اس بچے کو سینے سے لگائیں، اس بچے کو پیار کریں۔ بچے کا منہ چوما جاتا ہے، بچے کے سر پہ بھیا پیار کیا جاتا ہے، اس کے رخسار چومے جاتے ہیں، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا جاتا ہے۔ کتنی ہائے کرو تو جملے دے درد حق ادا ہو جائے۔ کائنات کا پہلا اور آخری سلطان ہے میرا بادشاہ عباس، جب دنیا میں آیا ہے نا کسی نے غازی کے رخسار نہیں چھوڑے، کسی نے غازی کا سر نہیں چھوڑا، کسی نے غازی کے ہونٹوں پہ بوسہ نہیں دیا، کسی نے غازی کے بالوں پہ پیار نہیں کیا۔ سب سے پہلے علی کی بیٹیوں نے غازی کے بازو چھوڑے۔ قربان ہو جاواں غازی دا دکھ سن کے ہائے کرن والا، صدقے 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 سب سے پہلے علی کی عزت والی بیٹیوں نے ملک صاحب غازی کے بازوؤں پہ بوسے دینے شروع کیے ہیں۔ ہے کو بندہ یار جدے اتھے کر کے کربلا ہوئے تو میں وہ کربلا دے جملہ داخل کرا تو دی ہائے بھیا نکل آوے۔ عالیہ نے علی کی بڑی بیٹی نے عباس کو پیار کر کے چھوٹی بہن سیدہ ام کلثوم کے حوالے کیا۔ بی بی پیار کر رہی تھی، بھائی جان عالیہ ایک حجرے میں تشریف لے گئی۔ لمحوں بعد بی بی باہر تشریف لائی، مجھ سے پوچھو کیا لے کے آئی؟ کچھ نہیں، 2 چھوٹے چھوٹے کرتے غازی کے سینے پر رکھ کے بی بی فرماتی غازی یہ کرتے میں نے نہیں سیے، غازی یہ تیری بہنوں نے نہیں سیے، غازی یہ ام کلثوم نے نہیں سیے، غازی یہ ام البنین اماں نے نہیں سیے، یہ میری ماں زہرا سی کے گئی ہے۔ ہے کو بندہ جو جملہ سنتا ہو، غازی یہ میری ماں زہرا تیرے 2 کرتے سی کے گئی تھی اور 2 باتیں کہہ کے گئی تھی زینب میری طرف سے غازی کو یہ کرتے دے کے اسے کہنا اماں زہرا سلام بھی کہتی تھی اور کہہ رہی تھی غازی یہ کرتے دھیان سے پہننا، میں نے ایک ہاتھ سے سیے ہیں۔ میری ماں کہہ کے گئی تھی غازی یہ کرتے میں نے تیرے لیے ایک ہاتھ سے بڑی مشکل سے سیے ہیں، یہ ایک میری زینب کی چادر سمجھنا، ایک میری کلثوم کا برقع۔ شاباش شاباش، میں عزت کے جاؤں جو بندے غازی کو رو رہے ہو نا تو ان مبارک ہوئے، حسین کی ماں نے آپ کو غازی کو رونے کے لیے چنا۔ ایک گل میں ہو رکھا شہباز رکھی صاحب، جو بندہ غازی کو نہیں روتا نا اسے کوئی حق نہیں ہے زینب کی چادر کو روئے۔ غازی کو وہ روئے گا جسے عالیہ کی چادر کی عزت کا پتہ ہے۔ چل
یار ایک جملہ اور پڑھتا زندگی کا کیا پتہ میں بات اگلے سال 15 محرم انشاءاللہ پھر اور تفصیلی ڈیوٹیاں 5 سفر بیت الحزن جی میں اقبال ٹاؤن حاضری دوں گا یہاں تو یہ مبانی ہوں جی ہر سال حاضری ہے ہی ہے بادشاہ علی آئے نا گھر سرکار وفا کی آمد کے بعد بابا کے سامنے آ کے علی آہستہ سے غازی کو ہاتھوں میں اٹھا کے آہستہ سے کہتی بابا اگر ہم محسوس نہ کریں تو عباس کو میں پال لوں بابا اگر آپ اجازت دیں بابا عباس کو میں پال لوں بیٹی کے سر پہ اپنا دست قدرت رکھ کے آہستہ سے بادشاہ علی فرماتے زینب بہن تو نہیں پالنا ہے میں نے اسے مانگا ہی تیرے لیے میں نے اللہ سے غازی لیا ہی تیرے لیے تیری خاطر ہی تو میں مانگتا رہا اسے بس ایک لفظ اس بات کا 2 لفظ تیاری کے آپ کا حکم اور اسی کی تعمیل کے ساتھ میں نوکری تمام کرنے لگوں 2.5-3 سال بظاہر زندگی تھی بادشاہ عباس کی کسی بندے نے ملک صاحب بادشاہ علی کو جا کے کہا ہائی علی سنا ہے آپ کی بیٹی زینب عباس کو چلنا سکھا رہی مالک سنا ہے آپ کی بیٹی زینب بڑی بیٹی آپ کی سب کچھ جاننے والا بادشاہ علی صرف میرے اور آپ کے ماتم اور گریے کا سامان کرنے کے لیے فرماتے اچھا حسین جی بابا بیٹا آج میری بیٹی کو اطلاع نہیں دینی کہ میں گھر آ رہا ہوں میں آج دیکھنا چاہتا ہوں میری بیٹی غازی کو چلنا سکھاتی کیسے ہے خاندانی عزادار بیٹھے ہو شیعہ ماما دے پتر بیٹھے ہو تے ترلا میں زندگی سے لالچ مصاحب جنہ کیتا اتنا کرنا میں دیکھنا چاہتا ہوں میری بیٹی غازی کو چلنا سکھاتی کیسے بابا تعمیل ہوگی بادشاہ علی بتائے بغیر گھر تشریف لے آئے اندر سیدزادہ نہیں ہے دروازے کے پیچھے سے کھڑے ہو کے علی نے منظر دیکھنا شروع کیا اب صحن کا منظر کیا ہے بلا تشبیہ علی کی بیٹی نے سر سے اپنی چادر اتاری ہوئی تھی اسی چادر کا ایک چھوٹا سا امامہ یوں کر کے غازی کے سر پہ باندھ کے صحن میں عالیہ نے غازی کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے فرماتی بسم اللہ غازی قدم اٹھا بسم اللہ غازی یہ تربیت بھول نہیں جانا بسم اللہ غازی یہ میں تجھے چلنا سکھا رہی یاد رکھنا ہے آئے نہیں کر سکتا بندہ نہیں کر سکتا ہے بسم اللہ غازی چلنا سیکھ رہا ہے نا بسم اللہ غازی یہ میری تربیت کا کر رہے لفظ سننا پھر اتنا ہائے کرنا جتنا بنتا ہے علی نے یہ منظر دیکھا علی چلتے چلتے عالیہ کے پاس آ کے آہستہ سے فرماتے بیٹا میرا بیٹا زینب غازی کو چلنا سکھا رہا ہے میرا بیٹا زینب غازی کو چلنا سکھا رہی ہے بابا کی طرف دیکھ کے جلدی سے غازی کے سر سے اپنی چادر کا امامہ اتار کے جب سر پہ برقع کر کے ہاتھ باندھ کے بھی فرماتی نہیں بابا میں غازی کو چلنا نہیں سکھا رہی بابا میں عباس کو چلنا نہیں سکھا رہی میں تو ابھی سے غازی کے آسرے پہ چلنا سیکھ رہی ہے کسی کو میری بات سمجھے بابا میں تو ابھی سے اپنے اس بھائی کے آسرے پہ چلنا سیکھ رہی او میں صدقے ہو جاواں او میں قربان ہو جاواں او صدقے ہو گیا مسائل بابا میں کہاں چلنا سکھا رہی میں تو ابھی سے عباس کے آسرے پہ آئے چلنا سیکھ رہی بس چلنا پڑ گیا علی کی بیٹی کو آ گئی وہ بھی گھر سے باہر جو کبھی اپنے صحن میں بھی بغیر برقعے کے نہیں آئی تھی نہیں سمجھے یار بندے میں نے کہا وہ مستور عزت والی گھر سے باہر آ گئی جو کبھی بغیر چادر کے اپنے حجرے سے بھی صحن میں نہیں آئی تھی جس کو 9 کنیزیں مسلح بلایا کرتی تھی وہ جنگلوں کے سفر کرنے شروع ہو گئی بس 10 محرم 61 ہجری علی کی بیٹی کی زندگی کا سب سے مشکل دن سرکار فاضل نے سرکار وفا کے فرزند نے جا کے میدان میں بابا کو اطلاع دی بابا میری اماں کہہ رہی ہیں بابا سے کہو جتنی بھی مصروفیت ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جلدی سے خیمے تشریف لائیں تیز قدموں سے چلتے ہوئے سرکار وفا خیمے خدا دی قسم اے مالکاں دا عالم دے تے میرا ہاتھ ہے مصائب کوئی فنکاری نہیں ہے کوئی ہنر نہیں ہے پڑھنے والا کوئی بندہ بیٹھا ہو جب تک حسین کی اماں نہ چاہے بندے کے منہ سے ہے نہیں نکلتی بندہ بڑا کو پہاڑ ہو حسین کی اماں نہ چاہے کچھ نہیں ہوتا
تسی خوش نصیب ہو خدا کی قسم جس کام کے لیے نبی ترستے ہیں نا. حسین کی اماں نے توجہ نہ ہوا یار اس کام کے لیے میں بخا سکنا جڑی گل میں کرن لگا. سرکار وفا تیز قدموں سے ملک صاحب چلتے چلتے خیمے تشریف لائے. آگے منظر کیا ہے؟ سیدہ ام لبابہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، حرم سرکار وفا کا، پاک اماں سرکار فضل بادشاہ کی. حلیہ کیا ہے؟ سر سے پاؤں تک کالا برقع ملبوس ہے، برقعے میں ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی گٹھڑی، سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے. سرکار وفا خیمے میں تشریف لائے. بی بی اس سے پہلے کہ کوئی بات کرتی عباس دیکھ کے فرماتے لبابہ خیریت، کہاں کی تیاری؟ بی بی آہستہ سے فرماتی بادشاہ میں نے جتنی نوکری آپ کے گھر کی ہے نا میں نے آج تک اس کا اجر صلہ نہیں مانگا، آج پہلی دفعہ اجر مانگ رہی ہوں. جتنی نوکری کی ہے اس کا اگر کوئی اجر بنتا ہے تو وہ یہ مانگتی ہوں کسی طریقے آج اس فوج سے رستہ بنا کے مجھے نجف علی کی قبر پہ چھوڑا. میں کیا مانن یار علی دیا نوا دیا، اس کا اجر یہ مانگتی ہوں. اس بھیڑ میں سے رستہ بنا کے ہوا اتنی ہائی انہوں نے کی ہے، اپنی مرضی سے کی ہے، یعنی ترلا پہ کردہ ذاکر بن کے نہیں قضا دار بن کے. گل سمجھ آوے تو ہائی ضرور کرے جب اتنی نال والا مومن تیری گواہی دے بھی بادشاہ تیری مصیبت الگ سنیا اس میرے سامنے ہائی کی تھی، مجھے نجف علی بابا کی قبر پہ چھوڑا ہے. غازی جلال میں آ کے فرماتے لبابہ خیریت، یہ خواہش تو علی کی بیٹیوں نے نہیں کی، علی کی کسی دوسری بہو نے نہیں یہ بات کی. بی بی عائشہ سے کہتی مالک محسوس نہ کیجیے گا، جو حالات میرے ہیں نا وہ علی کی کسی بیٹی کے بھی نہیں ہیں. جو حالات میرے ہیں بھائی ٹوپی اتاریے گا، مسائل میں ٹوپی سر نہیں کور کرتے، جو حالات میرے ہیں نا وہ علی کی کسی بیٹی کے بھی نہیں ہیں. وہ حالات معذرت کے ساتھ وہ علی کی کسی بیٹی کے بھی حالات نہیں ہیں. جو حالات میرے ہیں نا وہ علی کی کسی بیٹی کے بھی نہیں ہیں. تڑپ کے غازی فرماتے ہیں نو بابا کیا ہو گیا تیرے حالات کو؟ رو کے بی بی فرماتی مالک اس سے زیادہ حالات کیا خراب ہوں کہ صبح سے لے کے اب تک حسین کی سکینہ ہر خیمے میں خالی جام لے کے 3 مرتبہ گئی ہے، میرے خیمے میں 80 مرتبہ آئی ہے. جب آئی ہے آ کے کہتی چچی 2 گھونٹ پانی دینا اور میرا اصغر نہیں بچتا. شاباش شاباش شاباش. ہر خیمے میں معصومہ پانی لینے کے لیے خالی پیالہ لے کے 3 مرتبہ گئی ہے، میرے خیمے میں 80 مرتبہ آئی ہے. بس میں جتنا مختصر ہو سکتا ہے اتنا کر رہا ہوں. ابھی سیدہ لبابہ میں اور سرکار وفا میں یہ بات ہو رہی تھی یا حسین کی بیٹی ایک دفعہ پھر دعا کرو یار کسی بہن نو مردہ بھرا نہ دیکھنا پڑے. بھائی سے پہلے بہن مر جاتی، جب اس کو ایڑیاں رگڑتا ہوا ہاتھ ملتا ہوا بھائی نظر آئے، بھائی سے پہلے مر جاتی ہے. معصومہ خیمے میں آئی. سیدہ لبابہ نے اور جی میں نے جملہ پڑھا ہے 8 محرم اور میں پڑھ کے بندوں کے چہرے دیکھتا رہا ہوں، بندے ماتم کرتے رہے، کوئی منہ پہ ماتم کر رہا تھا، کوئی دیوار میں ٹکرے مار رہا تھا، آپ وہاں پہ تھے. سیدہ لبابہ نے اپنے آپ کو سرکار وفا کے لالہ جی پیچھے چھپایا. آہستہ سے بادشاہ عباس کے کانوں پہ لب رکھ کے بی بی آہستہ سے فرماتی مالک وہ دیکھے نا حسین کی بیٹی پھر آ رہی ہے، تو میں سے ایک کام کریں، یا تو سکینہ کو پانی لا دیں یا مجھے کسی ایسی جگہ چھوڑیں میں حسین کی بیٹی کو نہ دیکھ سکوں ایسے. بی بی فرماتی اس کی وجہ یہ ہے میں کربلا کی بطول کو خالی لوٹتا نہیں دے سکتی. ہائے 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 ہائے، کوئی امیر ہے جن سمجھ آئیے سیدی ہائے نہیں، میں کربلا کی بطول کو بار بار خالی جاتا نہیں دیکھ سکتی. یا معصومہ کو پانی لا دیں یا مجھے کہیں دور چھوڑائیں. معصومہ خیمے تشریف لائیں. اس سے پہلے کہ بی بی کو بات کرتی سرکار وفا آگے بڑھ کے ہاتھ باندھ کے فرماتے بی بی مجھے پتا ہے آپ کو اصغر بڑا پیارا، مجھے پتا ہے آپ کو اس کے لیے پانی نہیں مل رہا. بی بی پانی لانا مسئلہ کوئی نہیں، پانی لانا کام ہی کوئی نہیں. جنہ دی اولاد ہے انہوں دی ہائے مندر سے کی بھائی کس کس کی چھوٹی اولاد ہے، بالخصوص بیٹی کس کے ہاں ہے. میں کیا کروں بی بی، میں صبح سے پتہ نہیں کتنی مرتبہ اجازت مانگ چکا ہوں. آپ کے پاپا اجازت نہیں دیتے، آپ کے پاپا اجازت نہیں دیتے. پاپا اور اجازت کا لفظ آیا. بی بی چچا کے چہرے کی طرف دیکھ کے معصومہ آہستہ سے فرماتی چچا اگر صرف اجازت کی بات ہے نا تو وہ میں لے دیتی ہوں، آپ کو پتہ ہے نا پاپا میری ٹالتے نہیں ہیں. ہائے 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 ہائے، اگر صرف اجازت کا مسئلہ ہے نا تو میں لے دیتی ہوں. آپ جانتے ہیں نا
बाबा ने मेरी आज तक कोई बात नहीं टाली। आपको पता है मैं बाबा से कुछ भी चाहूँ मैं मनवा लेती हूँ। अच्छा मासूमा, अगर इजाज़त आप लेके देती हैं तो फिर ऐसा करें, अलम भी आप थमाएं, मश्क भी आप पहनाएं, अलम भी आप पकड़ाएं, मश्क भी आप पहनाएं। मासूमा ने यूँ बिला तशबीह, जो मुझे नहीं देख रहे सर उठाओ जरा, मैं कुर्बान हो जाऊँ, इतनी सोनी आए तो यार। मालिक अब्बास को यूँ करके चचा को बीबी ने अलम थमाया। तारीख कह रही है सरकार वफा का कद था दराज, मासूमा का कद था छोटा। कभी एक मजलिस हुई, मैं बताऊंगा बादशाह का कद कितना था। दराज कद शख्सियत सरकार वफा, छोटा कद है हुसैन की बेटी का। बीबी फरमाती चचा आपका कद है दराज, मेरा हाथ आपके कंधे तक नहीं पहुंचता। पहली मर्तबा तारीख ने देखा अब्बास ने किसी के सामने घुटने टेके। है किसी को मेरी बात समझ आई हो? अब्बास ने पहली मर्तबा किसी के सामने घुटने जमीन पर रखे। अभी भी मासूमा का हाथ नहीं पहुंच रहा था। बीबी ने कहा चाचा आपका कद दराज है, थोड़ा सा अपने आप को झुकाएंगे, मेरा हाथ है। अब्बास ने अपने आप को झुकाना शुरू किया। झुकाते 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 गाजी के दोनों हाथ सकीना के कदमों पे आ लगे। दूर से हुसैन और ज़ैनब ने देखा, एक साथ आवाज आई, अब्बास हम तेरा कौन कौन सा एहसान, और गाजी हम तेरे पहले ही बड़े मकरूज। सिर्फ एक लफ्ज और, सिर्फ एक लफ्ज और, गाजी हम तो पहले ही सर तक तेरे एहसानों में डूबे हुए हैं। पहली वफा के परवरदिगार ने मश्क। आगे आगे मासूमा, पीछे पीछे सरकार वफा, आगे आगे हुसैन की बेटी, पीछे पीछे हुसैन का कड़ियल जवान 34.5 बरस का भाई। कोई एक बंदा हाय करे, मुझे लगे जब उसका दर्द का हक अदा हुआ है। बिल्कुल हुसैन की बेटी अब्बास को ऐसे लेके खेमे से निकली जैसे हाजी मिना में कुर्बानी लेके जाते हैं। मैं कुर्बान हुआ, जैसे बिल्कुल हाजी कुर्बानी लेके जाते हैं ना, ऐसे हुसैन की बेटी अब्बास को लेके खेमे से निकली। अब्बास को अपनी तरफ आता देख के पहली मर्तबा हुसैन ने हाथ कमर पर रखे, नजफ की तरफ देख के हुसैन फरमाते बाबा अब मैं गरीब हो गया। बाबा गाजी तैयारी कराया है, सिफारिश बड़ी ले आया है। बाबा गाजी के बगैर मेरे पास बचता कुछ नहीं, सकीना को मैं इनकार नहीं कर सकता। आखिरी एक लफ्ज़ और इसी पे शबी पाक बरामद हो जाएगी जी, मैं आपको सलाम कर जाऊंगा। मासूमा बाबा के खेमे में चचा को लेके दाखिल हुई। हुसैन ने बेटी की बात अभी कोई नहीं सुनी, बिल्कुल जैसे बूढ़े बाप कम सीन औलाद बेटी को बिलखुसूस बंधु साहब गोद में लेते नहीं, यूँ करके हुसैन ने ज़ानू पे बिठा के प्यार से जुल्फ़े पीछे करके, अभी प्यार से पीछे करने का ही वक्त था, प्यार से बेटी की जुल्फ़े पीछे करके पेशानी पे बोसा देके हुसैन आहिस्ता से फरमाती मेरा बेटा सकीना, मेरी जान, चचा को कहाँ के लिए तैयार किया है? बीबी आहिस्ता से फरमाती बाबा आपको पता है ना मुझे असगर कितना प्यारा है। बाबा मेरा असगर बड़ा प्यासा है। बाबा उसकी प्यास का ये आलम है कि उसकी मुट्ठियाँ नहीं खुल रही। बाबा उसकी जुबान तालू से चिपक गई है। बाबा उसके होंठ पत्थर हो गए हैं। बाबा उसका मुंह बंद नहीं हो रहा, इतना प्यासा है। मैंने चचा से कहा है सिर्फ 2 घूंट पानी सही। चचा कह रहे हैं बाबा से इजाज़त ले दे, मैं ला दूंगा। आया मैं कुर्बान हो जावा, मैं सारी दुनिया ने शिया बादशाह जी हुसैन बादशाह की से एक जुमले पे कुर्बान कर दूँ, इज्जत गाजी की कसम है, उसके दर्द का हक अदा नहीं होता। हुसैन आहिस्ता से फरमाते अच्छा मेरा बेटा चचा को पानी के लिए तैयार करके लाया। जी बाबा, बेटा ठीक है मैं तुझे मना नहीं करता, मुझे इतना बता दे पानी असगर के लिए चाहिए? जी बाबा। अपने भाई के लिए? जी बाबा। अच्छा ये बता तेरा भाई कितने साल का है? बाबा साल का नहीं 6 महीने का है। मेरा कितनी देर का है? बाबा 34.5 बरस का। तेरा कितनी देर का है? तो बंदा मात भी आ गए हो तो थोड़े मातमा से जुमला पड़ने लगा। मेरा कितनी देर का है? 34.5 बरस का। तेरा कितनी देर का है? बाबा 6 महीने का। बेटी को सीने लगा के हुसैन फरमाते मैं मना नहीं करता, भेज दे चचा को, लेकिन ये सोच के भेजना ऐसा न हो न तेरा 6 महीने वाला बचे न मेरा 34 साल वाला बचे। मेरा 6 महीने वाला न बचा, नुकसान थोड़ा है,
اگر عباس نہ بچا کوئی تیری زلفوں پہ ہاتھ ڈالے گا، کوئی تیرے دور اتارے گا، کوئی تجھے گھوڑوں کے ساتھ پتھر ماریں گے، تیری ماں کی چادر ماتم عباس۔ Oh